عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایک عدد FIR کاٹ دی گئی ہے. اگلے 24 گھنٹے کے اندر پاکستان کے اندر کوئی نیا قانون پاس ہونے جا رہا ہے. افواہیں پھیلی ہوئی ہیں اس وقت اسلام آباد کے اندر. پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے وہ ایک پینک سچویشن نظر آ رہی ہے کہ بندے ٹوٹنے والے ہیں. صرف یہ نہیں کہ ججز کو ایکسٹینشن دے دی جائے, چیف جو ہوتا ہے وہ صرف سپریم کورٹ کا تو نہیں ہوتا نا. علی بن گنڈا پور غریزہ فاروقی آپ کا نام لیتا ہوں, آپ جو ہے وہ پیسے لے کے وہ بیانیاں بناتی ہیں. غریزہ فاروقی جو ہے ان کے خلاف ضرور قانونی کارروائی کریں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, افواہیں پھیلی ہوئی ہیں اس وقت اسلام آباد کے اندر. میں تقریباً آدھی رات کے وقت یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اور پچھلے 1 سے 1.5 گھنٹے سے ہم لوگ ایک چیز کی بڑی ورکنگ کر رہے تھے, اور وہ ہے کہ جناب کیا اگلے 24 گھنٹے کے اندر پاکستان کے اندر کوئی نیا قانون پاس ہونے جا رہا ہے. کیونکہ اسلام آباد کے اندر بہت سی اس وقت افواہیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں, بلکہ صرف اسلام آباد نہیں, لاہور تک جو ہے اس کی شعائیں آ رہی ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے بندے پورے کرنے ہیں, تو بندے پورے کرنے کی وجہ سے جو ہے کافی گہما گہمی اس وقت چل رہی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے وہ ایک پینک سچویشن نظر آ رہی ہے. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے بندے ٹوٹنے والے ہیں, جبکہ مسلم لیگ نون اور حکومتی جماعت جو ہے وہ جو اتحاد ہے وہ بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ بندے جو ہیں وہ پورے کیے جائیں. اچھا, اب معاملہ وہی ہے, ججز کی جو ہے وہ جو ایج ہے اس کو, ریٹائرمنٹ کی ایج جو ہے وہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے اسے 65 سے 68 کرنے کے حوالے سے, 65 سے 68 کرنے کے حوالے سے اب اس کی وجہ سے بہت سی چمگوئیاں ہو رہی ہیں. اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے, مطلب افواہیں ہیں, میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی ابھی تک ٹھوس بات میں اس لیے نہیں کہہ پا رہا کیونکہ میں نے جو چند وزراء سے میری بات ہوئی ہے ابھی تک, ان کے پاس جو ہے وہ کوئی کانکریٹ بات وہ نہیں کر رہے ہیں. دے ویری ٹائٹ لپڈ اباؤٹ دس, یعنی جسے کہتے ہیں نا کارڈز اپنے سینے سے لگا کے رکھے ہوئے انہوں نے. مطلب یہاں تک بھی اڑتی باتیں آ رہی ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ ججز کو ایکسٹینشن دے دی جائے, بلکہ اور بھی چیف جو ہوتا ہے وہ صرف سپریم کورٹ کا تو نہیں ہوتا نا, اور جگہوں پہ بھی چیفز ہوتے ہیں. تو کوئی اس طرح کی کہانی بھی جو ہے وہ ڈسکس کی جا رہی ہے مختلف مطلب جگہوں کے اوپر. تو اب اس میں جو پرابلم ایریا آ رہا ہے وہ یہ, اب میں تھوڑا سا پرابلم ایریا, اور اس کے لیے آپ کو نمبر گیم ذرا 1 منٹ کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے وہ قومی اسمبلی کے نمبر کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر آپ نمبر گیم آپ کے سامنے نہیں ہوگی نا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ایکچولی کہانی کدھر پہنچی ہوئی ہے. میں اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ کی طرف جاؤں گا اور حکومتی کیمپ کی طرف بھی آؤں گا. سب سے پہلے لیٹس لک ایٹ دا نمبر گیم. نمبر گیم یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں اس وقت جو اسٹرینتھ ہے وہ ہے جناب 224 کی, ٹھیک ہے جی, سوری 224 جو ہے وہ نمبر ہے, وہ گولڈن نمبر ہے 2/3 میجورٹی کا. اگر آپ نے کوئی قانون جو ہے وہ پاس کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو 224 یعنی کہ 2/3 کا نمبر جو ہے وہ 224 بنتا ہے. اچھا, گورنمنٹ کی طرف اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو مسلم لیگ نون کے اس وقت ہیں 111, پاکستان پیپلز پارٹی کے 68 تھے. ابھی یہ جو رحیم یار خان کے اندر ضمنی الیکشن ہوا وہ بھی پیپلز پارٹی نے اب جیت لیا ہے, وہ 68 سے 69 پہ چلے گئے ہیں. 1 سیٹ اور ان کی انکریز ہو گئی ہے. MQM کے 22, مسلم لیگ کاف کے 5, استحکام پاکستان پارٹی کے 4, باپ کا 1, نیشنل پارٹی کا 1 اور مسلم لیگ ضیاء اعجاز الحق صاحب ان کا بھی 1 جو ہے وہ ووٹ ہے. تو یہ ٹوٹل نمبر جو ہے وہ اگر آپ اس کو ٹوٹل کریں تو اس میں ابھی JUIF کے میں نے 8 نہیں ڈالے ہوئے, تو اگر آپ یہ 8 نہ ڈالیں تو یہ فگر جو ہے وہ بن جاتا ہے 214. نمبر آپ کو چاہیے 224, ان کا جو اتحاد کا نمبر بن رہا ہے وہ بن رہا ہے 214, یعنی 10 بندے کم ہیں. اچھا, اب یہاں پہ ان پلے کون آتا ہے؟ یہاں پہ آتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, کیونکہ JUIF کے قومی اسمبلی کے اندر ہیں 8 بندے. اگر فار ایگزامپل 1 منٹ کے لیے آپ ازیوم کر لیں, کیونکہ ابھی حکومتی سائڈ کہہ رہی ہے جی ہمارے بڑے اچھے ان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں, اپوزیشن کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہیں جا رہے, مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں. لیکن مولانا صاحب جو ہے نا ایک ایسی شخصیت ہے ان کے بارے میں پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے. مولانا صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں, آخری مومنٹ پہ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو مولانا صاحب جو ہیں وہ 8 بندوں کے ساتھ وہاں پہ موجود ہیں. 214 سے 8 اگر آپ ڈال دیں تو کہانی جو ہے وہ 222 کے اوپر آ جاتی ہے. 2 بندے ابھی بھی کم ہیں. 224 میں جو ہے وہ 2 بندے مزید کم ہیں. اب یہ جو کمی ہے, اب یہ میں ذہن میں رکھیے گا, میں قومی اسمبلی میں سینٹ کی طرف ابھی میں نے آنا ہے, ابھی آپ اسپیسیفکلی قومی اسمبلی کی طرف رہیے گا. 2 بندے کم ہیں. اب یہ 2 بندوں کا جو ڈفرنس ہے یہ کس طرح پورا ہوتا ہے, سب سے بڑا سوال یہ ہے. 2 بندوں کی بات ہے. پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, غور سے میری بات سنیں گا, پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو بیسکلی ان کے ماؤتھ پیس کا کام کرتے ہیں,
ان کی جانب سے مختلف پاکستان تحریک انصاف کے مختلف نام فلوٹ کیے جا رہے ہیں ان کی جانب سے. وی آر ناٹ شیور ایسا کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن مختلف نام جو ہے وہ فلوٹ کیے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک نام جو آ رہا ہے اس وقت مارکیٹ میں بہت گھوم رہا ہے وہ ہے ریاض فتحانہ صاحب کا. ریاض فتحانہ صاحب جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے اور وہ ٹریس نہیں ہو رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی, ان کا چند لوگوں کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. جو چند شکوک و شبہات جو ہیں وہ ریاض فتحانہ صاحب کی طرف جا رہے ہیں. کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ریاض فتحانہ صاحب پاکستان واپس آ چکے ہیں, اب آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, ایک نام ان کا ہے. ایک نام جو ہے وہ باجوڑ سے مبارک زیب, جن کے بھائی کو قتل کیا گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے انڈیپینڈنٹ حیثیت میں الیکشن لڑا تھا قومی اور صوبائی اسمبلی کا باجوڑ سے, اور وہ اس کے بعد وہ الیکشن جیت بھی گئے تھے. تو لیکن انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جی یہ سیٹ جو ہے یہ عمران خان صاحب کی امانت ہے, یہ پی ٹی آئی کی امانت ہے. اس وقت انہوں نے بات کہی تھی. لیکن اب ان کے اوپر بھی جو ہے وہ مختلف انگلیاں جو ہیں وہ اٹھائی جا رہی ہیں, اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر جو ماؤتھ پیسز ہیں پی ٹی آئی کے وہ ان کا نام بھی لے رہے ہیں کہ جناب یہ بھی جو ہے وہ شاید جا رہے ہیں. اب اس میں جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ان کی ایک تصویر سوشل میڈیا کے اوپر کل رات کو آئی, اور یوسف سعید نامی ایک ٹویٹر صارف ہیں, انہوں نے ان کی تصویر انجینئر امیر مقام کے ساتھ ملاقات کی تصویر جو ہے انہوں نے ٹویٹ کی, اور اس کے اوپر انہوں نے لکھا باجوڑ میں عوام نے ریحان زیب کی شہادت پر تحریک انصاف کے نامزد امیدوار کے بجائے شہید ریحان زیب کے بھائی مبارک زیب کو بڑی لیڈ سے قومی اسمبلی میں پہنچایا. عمران خان کے نام پر حلقے کے نوجوانوں کو ورگلا کر ووٹ لینے والا آج آئینی ترمیم میں سودے بازی کر چکا ہے, ایسے چہرے قابل نفرت ہیں. یہ اس شخص نے ٹویٹ کیا. پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ نے اس ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کیا اور لکھا کہ از دس ٹرو مبارک زیب, اس کو ٹیگ کیا مبارک زیب کو اور یہ لکھا. تو مبارک زیب نے اس کے بعد فیس بک کے اوپر جو ہے وہ یہ پیغام جاری کیا. انہوں نے کہا کہ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پارٹی کی ذمہ دار قیادت کا ایسے مشکل وقت میں ایسا غیر ذمہ دارانہ ٹویٹ کرنا پارٹی اور عمران خان کے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے. شاہد خٹم کا میرے ساتھ فون پر جو گفتگو ہوئی ہے جس کا ریکارڈ میرے پاس محفوظ ہے, قوم نے مجھ پر جس طرح اعتماد کیا ہے, پارٹی کی بعض قیادت نے قوم کے اس مینڈیٹ کا اس طرح احترام نہیں کیا جو افسوسناک ہے. اب میرے قوم نے مجھ پر اعتماد کر کے مجھے جو عزت دی ہے, اب میرا فرض بنتا ہے کہ میرا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قوم اور علاقے کے مفاد میں ہوگا. کبھی بھی قوم کے مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح نہیں دوں گا. میرا جو بھی فیصلہ ہوگا باجوڑ کی ترقی, خوشحالی اور قوم کے بہترین مفاد میں ہوگا. ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ جی میری کسی پارٹی سے ڈیل نہیں ہوئی, لیکن مجھے بتاؤ کہ میں نے کرنا کیا ہے, مجھے فنڈز دو گے یا نہیں, یہ میرا حق ہے. عمران ریاض نے مجھ پر 20 کروڑ یا 40 کروڑ کا الزام لگایا, اس کو چاہیے کہ پہلے کنفرم تو کر لے. میرے پاس پورا گروپ ہے, اگر جانا ہوا تو پورا گروپ جائے گا, لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ میرا کوئی ڈیل ہوا ہے. لیکن مجھے بتاؤ, کیونکہ میرا پارٹی کا گروپ بھی مجھ سے پوچھتا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا, مجھے میرا حق دو تاکہ میں باجوڑ کے عوام کے لیے کام کروں. اگر میں جاؤں تو یہ پی ٹی آئی کے منہ پر تماچا ہے. خان ابھی جیل میں ہے, وہ جب باہر آئے گا تو تم لوگوں سے پوچھے گا کہ ایم این اے آیا کیوں تھا اور پھر گیا کیوں ہے, اس لیے مجھے میرا حق دو اور مجھ سے زیادتی نہ کرو. اب یہ جو پورا بیان ہے, یہ جو مبارک زیب کی جانب سے آیا ہے سامنے, میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ کیا یہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دسو مینو کی دینا ہے, مجھے بتائیں مجھے کیا دینا ہے. میرا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے, لیکن مجھے بتائیں تو مجھے دینا کیا ہے. تو یہ لینے دینے کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن خود کہہ رہے ہیں. اپنی ساری بات اپنے حلقے کے لیے کہہ رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنی ذاتی مفاد میں کچھ مانگ رہے ہوں گے, لیکن اپنے حلقے کے لیے بات کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ ان دو بندوں کے نام جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں. سعد اللہ بلوچ صاحب جو کہ آلریڈی غائب ہیں, وہ ٹریس نہیں ہو رہے, اور یہ وہی سعد اللہ بلوچ ہیں جن کی فیملی کو جو ہے وہ پہلے غائب کیا گیا تھا, پھر وہ آ گئی تھی فیملی, اس کے بعد جو ہے وہ پھر نہیں ٹریس, وہ اس کے بعد وہ خود آئے اور وہ خود اس کے بعد ٹریس نہیں ہو رہا, اور پچھلے 2-3 دن سے پاکستان تحریک انصاف بار بار کہہ رہی جی وہ ٹریس نہیں ہو رہے. ایک ان کا نام لیا جا رہا ہے, اس کے علاوہ 2-3 نام اور بھی ہیں, لیکن میں دوبارہ یہاں پہ یہ کہہ دوں کہ ان ناموں کے فلوٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی جمپ مار دی ہے یا دوسری سائڈ پہ چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو 2 بندوں کا, ہماری نمبر گیم کے مطابق 2 بندوں کا فرق جو ہے وہ آ رہا ہے. اس وقت حکومت کے پاس 2 بندے پورے نہیں ہیں. میری مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے ایک وزیر سے بات ہوئی جو کہ بہت سینٹرل پوزیشن رکھتے ہیں, اس کال سے یہ اس ریکارڈنگ سے صرف 2 منٹ پہلے. ٹھیک ہے, تو ابھی تک جو لیٹسٹ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نمبر ابھی پورے نہیں ہیں. انہوں نے بات کہی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں میں اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا, لیکن وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ابھی ہمارے نمبر پورے نہیں ہوئے ہیں. ایک بات.
اس کے بعد یہ تو ہو گیا لوور ہاؤس. اب آ جائیں ذرا اپر ہاؤس کی طرف. وہاں پہ نمبر گیم کی کیا صورتحال ہے؟ وہاں پہ جناب صورتحال یہ ہے کہ سینٹ جو ہے وہ ویسی ابھی پوری نہیں ہے. وہاں پہ 96 کی بھی ٹوٹل اسٹرینتھ ہے. 11 کے پی کی جو سیٹیں ہیں اس کے اوپر ابھی الیکشن ہی نہیں ہوا ہے تو وہ خالی پڑی ہوئی ہیں. تو ہاؤس کی ٹوٹل اسٹرینتھ جو ہے وہ ہے 85. اس وقت جو نمبر ہے وہ 85 ہے. 85 کے حساب سے اگر آپ چلیں 96 کے حساب سے چلیں تو 2/3 جو ہے وہ بنتا ہے 64. 64 کا ہنسا جو ہے آپ نے اچیو کرنا ہے. اگر حکومتی اتحاد کی طرف جا کے دیکھیں تو مسلم لیگ نون کی 19 ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی 24 ہیں, باپ کی 4 ہیں, ایم کیو ایم کی 3 ہیں, انڈیپینڈنٹ 5 ہیں. یہ نمبر پورا کریں تو 55 بنتے ہیں. 64 نہیں بلکہ 55 ہیں, یعنی کہ 9 سینیٹرز کم ہیں. جے یو ایف اے اگر چلی گئی, اگر کی بات ہے نا, جس طرح میں نے قومی اسمبلی میں ایک بہت بڑا اگر کلو 1.5 کلو کا اگر رکھا تھا, تو یہاں پہ بھی کلو 1.5 کلو کا ایک اگر رکھ دیجئے, تو اگر چلی گئی تو یہ 55 سے 60 ہو جاتے ہیں. اب یہ جو 60 ہو جاتے ہیں اس میں اس کے باوجود 4 سینیٹرز کم ہیں. تو کیا وہاں پہ کوئی ڈنڈی مارے گا یا نہیں مارے گا؟ ٹھیک ہے, ایک بات. لیکن ایک اور بھی سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر یہ تو 64 میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا 2/3, وہ اس صورت میں اگر 96 کا ایوان پورا تیار ہو. لیکن اگر 85 کے حساب سے چلیں, اگر 85 کا ایوان جو اس وقت موجود ہے اگر اس کی اسٹرینتھ کے حساب سے چلیں تو پھر یہ نمبر جو ہے وہ تقریباً 57 کے اوپر آ جاتا ہے کہ 57 لوگ جو ہیں وہ اگر ہوں تو 2/3 پوری ہو جاتی ہے. اور اگر مولانا صاحب ادھر آگے ساتھ تو پھر 60 کے نمبر کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے. تو اب مجھے یہ قانونی طور پہ ابھی کلیئر نہیں ہے کیونکہ ظاہری بات ہے اس پہ قانونی رائے مختلف ہے. کچھ کا کہنا ہے کہ جی جتنا ہاؤس ہے اس کا 2/3, کچھ کا کہنا ہے نہیں پورے ہاؤس کا جو ہے وہ 2/3 ہونا چاہیے. یہاں پہ ابہام ہے تھوڑا سا. اور دوسری ایک اور چیز جو قانونی ماہرین کی جانب سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب 63A کا جو فلور کراسنگ کا قانون ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا. اگر کسی نے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف سے جڑے کسی شخص نے ووٹ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر اس کی ممبرشپ جو ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے اوپر جو ہے وہ یہ شک ایکٹیویٹ ہو جائے گی. لیکن پھر یہاں پہ ایک اور سوال آتا ہے کہ وہ جو افراد ہیں 41 افراد جن کو ابھی تک الیکشن کمیشن نے آزاد ڈکلیئر کیا ہوا ہے, ان کو پاکستان تحریک انصاف کا سمجھا ہی نہیں ہوا, تو کیا وہ کسی طرف بھی ووٹ ڈالنے کے لیے جو ہے وہ اویلیبل ہیں یا ان کے اوپر یہ پھر 63A لاگو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ جو لیٹر آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں 2 ستمبر کو یہ لیٹر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جاری ہوا تھا اور اس میں یہ کہا گیا تھا, اسپیسیفکلی انسٹرکشن دی گئی تھی زرتاج گل کی جانب سے جو کہ پارلیمانی لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی اٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ ایٹ دا پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ ہیلڈ آن منڈے 26 اگست دیٹ PTI ول ناٹ سپورٹ اینی امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن ریگارڈنگ ٹو دا جوڈیشری اور ادروائز. آئی ہیئر بائی اکارڈنگلی ریٹریٹ اینڈ ڈائریکٹ آل دا فالوئنگ ٹو ابسٹین فرام ووٹنگ آن اینی سچ بل. یہ بیسکلی میں نے اس وقت میں نے ویلاگ کیا تھا اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ بیسکلی خانہ پوری کی گئی ہے کہ کل کو ہم یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں ہم نے واضح طور پہ انسٹرکشنز دے دی تھیں اور اب اگر کسی نے چھلانگ ماری تو وہ اس کے کانسیکوینسز کا وہ ذمہ دار ہوگا. واٹ آئی تھنک, مجھے لگ رہا ہے یہ نمبر گیم جس طرح بھی آگے پیچھے ہوئی, اگر کوئی قانون سازی ہو گئی یہ معاملہ پھر بھی جو ہے وہ جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اس کو چیلنج جو ہے وہ ضرور کیا جائے گا. اور بائی دا وے ابھی جب میں اس وقت یہ بات کر رہا ہوں تو ARY کے اوپر یہ ٹکٹس چل رہے ہیں کہ قومی اسمبلی اجلاس جو ہے وہ 3 بجے بلایا گیا ہے اور حکومتی ذرائع جو ہیں وہ فی الحال یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے نمبر پورے ہو چکے ہیں. میری جو بات ہوئی تھی ابھی تک تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے بتا رہا ہوں تو مجھے کہا گیا کہ جی ہمارے نمبر ابھی پورے نہیں ہیں. سو میرے خیال میں یہ جو آنے والے چند گھنٹے ہیں, میں اسی لیے بات کر رہا ہوں کہ اگلے 12 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس کے اندر ہمیں بہت کچھ جو ہے وہ کلیئر پتہ لگ جائے گا. ابھی تک بائی دا وے جو قومی اسمبلی کا جو ایجنڈا ہے اس کے اندر ابھی یہ امینڈمنٹ شامل نہیں ہے. تو لیٹس سی یہ جو ہے وہ بعد میں شامل کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی. تو ایک اپڈیٹ جو ہے وہ اس سلسلے میں یہ ہے. دوسرا ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ کل رات کو کل انہوں نے خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ ایک تقریب سے خطاب کیا ہے. IT کے حوالے سے بیسکلی گفتگو ہو رہی تھی لیکن کرتے کرتے انہوں نے ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بہت میرے پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ جی آپ نے صحافی برادری کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے ویلاگ میں پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرنس کا کل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. صحافیوں نے مائکس اٹھا لیے تھے سلمان اکرم راجہ کے سامنے سے. تو اس کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ جی میں نے کچھ صحافیوں کا کہا تھا, میں نے سب صحافیوں کو نہیں کہا تھا, میں نے کچھ صحافیوں کو کہا تھا اور انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے
کہ غریدہ فاروقی صاحبہ کسی پروگرام کے اندر کہہ رہی تھی کہ جی آپ نام لیں، آپ نام کیوں نہیں لیتے. اب میرے پروگرام میں وہ تشریف لائی ہوئی تھی ایک دن پہلے، یعنی کہ تھرسڈے کو، اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جی علی امین گنڈا پور بھی جو ہے وہ نام نہیں لیتے. تو علی امین گنڈا پور نے کل رات کو اس ایونٹ میں، شام کو تھا یا رات کو تھا، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ لیں یہ نام سننا چاہتے ہیں نا تو میں غریدہ فاروقی آپ کا نام لیتا ہوں، میں آپ کی بات کر رہا تھا، آپ جو ہے وہ پیسے لے کے اپنا بیانیہ بناتی ہیں. تو انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ یہ کرپشن کا الزام غریدہ فاروقی کے اوپر اس طرح لگایا ہے. میں کافی حد تک شور ہوں کہ اب غریدہ فاروقی جو ہے ان کے خلاف ضرور قانونی کارروائی کریں گے. آبویسلی یہ ان کا رائٹ ہے، ان کے اوپر اتنا بڑا الزام ایک سٹنگ چیف منسٹر نے لگایا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ان کے اوپر قانونی ایکشن جو ہے وہ ضرور لیں گے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ تمام افراد، میں نے ان لوگوں کی بھی بات کی ہے کہ جنہوں نے اس سارے معاملے میں جو ہمارے لوگوں کو جو اغوا ہوئے تھے اور ہمیں نہیں مل رہے تھے اور ان کے جو فورس انٹرویوز جو ہے وہ کیے گئے، میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں. اب وہ لوگ جو ہیں وہ ظاہری بات ہے، اس میں عادل شاہ زیب ہیں، اس میں کامران شاہد ہیں، منیب فاروق نے شیخ رشید صاحب کا انٹرویو کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ زیب خانزادہ نے بھی جو ہے وہ انٹرویو کیا تھا، ان کا بشرا بی بی کے جو سابقہ شوہر ہیں ان کا انٹرویو انہوں نے کیا تھا. تو عام طور پہ پاکستان تحریک انصاف ان 4 اینکرز کے حوالے سے جو ہے وہ نام لیتی ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ ان کا نام البتہ انہوں نے نہیں لیا، انہوں نے صرف یہ کہا جن لوگوں نے جو ہمارے لوگوں کے فورسڈ انٹرویوز کیے ہیں، لیکن غریدہ فاروقی صاحبہ کا انہوں نے ڈائریکٹلی نام لیا ہے. اب کیا شواہد ہیں اس بات کے علی امین گنڈا پور صاحب کے، یا انہوں نے اپنے ہی لیڈر کی طرح جو ہے ہوا میں چھکا مارا ہے، یہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا. بیکاز آبویسلی کوئی بھی صحافی جو ہے وہ اپنی ریپوٹیشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جائے گا، اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ غریدہ فاروقی بھی جو ہے اپنی ریپوٹیشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے. اینڈ آئی ایم شیور کہ اس سلسلے میں گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ثبوت جو ہے وہ ضرور سامنے لے گئے، ورنہ آئی سی ہم گوئنگ انٹو دا کورٹ آف لاء. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ کے اوپر ایک نیا رولا پڑ گیا ہے، اور وہ جناب انہوں نے ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے. اس میں لکھا گیا جی سابق وزیر اعظم عمران خان کا اڈیالہ جیل سے پاکستانی قوم کے نام پیغام. ملک کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ فرد واحد اپنی طاقت بچانے کے لیے پورے ملک کو داؤ پر لگا دے. یحییٰ خان نے بھی اپنی طاقت بچانے کے لیے عوامی لیگ اور شیخ مجیب الرحمان کو دھوکہ دیا تھا. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنی طاقت اور اقتدار کی طوالت کے لیے ملک کو 2 لخت کر دیا. اس ایک شخص کی غلط پالیسی کی وجہ سے اس وقت ہمارے 90,000 فوجیوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا. بھٹو نے 50,000 بے گناہ جانوں کے ضیاع کا خود اعتراف کیا تھا، حالانکہ اصل گنتی اس سے کہیں زیادہ تھی. ملک کی معیشت کو اس وقت اربوں ڈالر کا نقصان ہوا تھا. آج تک ہم اس نقصان کا ازالہ نہیں کر پائے. آج بھی وہی کہانی دہرائی جا رہی ہے. آج پھر ایک شخص اپنی طاقت کو بڑھانے اور اقتدار کو طول دینے کے لیے نظام کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے اور نظام کو تباہ کر رہا ہے. اس ملک کا مٹھی بھر اشرافیہ ملک کے تمام نظام، وسائل، اقتدار اور طاقت پر قابض ہے. اس قبضہ گروپ کا جب دل چاہتا ہے آئین کی دھجیاں بکھیر دیتا ہے، ججوں کو دھمکیاں دیتا ہے، جمہوریت کی عکاس پارلیمنٹ کے تقدس پر حملہ آور ہو جاتا ہے، عوامی نمائندگان کو اغوا کر لیتا ہے، ہمارے ایم این ایز کے گھر کی خواتین کو اٹھا لیتا ہے. اخلاقیات سے آ رہی ہے مافیا خود کو آئین اور قانون سے بالادر گردانتا ہے. اس چھوٹے سے طبقے، اس اشرافیہ نے اس ملک کو غلام بنا رکھا ہے. آج بھی اپنی ذات کے لیے یہی سب کچھ کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ واحد ادارہ بچا ہوا ہے، اب اس پر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں. ملک میں ظلم و بربریت کا نظام نافذ ہے. ترقی اور عہدوں سے نوازنے کا پیمانہ، عدلیہ میں تحریک انصاف کے خلاف فیصلے اور حکومت میں فسادیت، اس بات کی 3 واضح مثالیں قاضی فائز عیسیٰ، محسن نقوی اور ہمایوں دلاور ہے. 3 افراد کا انہوں نے نام لیا. انہوں نے کہا قاضی فائز عیسیٰ نے ہمارے اوپر مظالم کرنے والوں کو تحفظ دیا، ہم سے ہمارا انتخابی نشان چھینا، انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف ہماری درخواستیں نہیں سنی. الیکشن میں دھاندلی پر سابق کمشنر راولپنڈی نے چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن کو ذمہ دار قرار دیا تھا. اب اسی چیف جسٹس کو دوبارہ مسلط کرنے کے لیے فارم 47 حکومت اور اس کے ہینڈلرز ہر ممکن ہتھ کنڈا اپنا رہے ہیں. میرے پاکستانیوں، آج اگر آپ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے خلاف نہ نکلے تو ہمیشہ غلام رہیں گے. محسن نقوی نے سب سے زیادہ ظلم ہم پر کیا ہے. ذلِ شاہ کو پولیس نے تشدد کر کے قتل کیا، لاش سڑک پر پھینکی اور FIR بھی میرے ہی خلاف کاٹی. ہم پر ظلم کرنے کے عوض محسن نقوی کو وزیر داخلہ اور PCB کا چیئرمین بنایا گیا. ہمایوں دلاور کی وجہ سے میں اور بشرا بی بی آج غیر قانونی طور پر پابند سلاسل ہیں. اس کے عوض ہمایوں دلاور کو اربوں مالیت کی زمین تحفے میں دی گئی. خیبر پختونخوا اینٹی کرپشن کے پاس اس کے سارے ثبوت موجود ہیں. اب FIA نے خیبر پختونخوا اینٹی کرپشن پر کیس کر دیا ہے. نواز شریف کو انہوں نے دبکا لگا کر روکا ہوا ہے، نہیں تو کب کا باہر بھاگ گیا ہوتا. مجھے یہ نہ بتائیں کہ کس کس کے پیسے اور جائیدادیں باہر ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آج اس ملک کے جو ارباب اختیار ہیں، جو اس نظام کے لاڈلے ہیں، ان میں سے کس کے پیسے اور جائیدادیں ملک میں ہیں. سعد اللہ بلوچ کی بیوی اور بیٹی کو اٹھا لیا گیا ہے. ان کو شرم نہیں آتی، یہ اسمبلیوں میں گھس گئے اور پارلیمنٹیرینز کو پکڑ لیا.
ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا, کسی نے پہلے کبھی پارلیمنٹ سے کسی کو گرفتار نہیں کیا. پوری قوم کو کہتا ہوں آزادی بچانے کے لیے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے نکلنا ہوگا. ہماری تحریک جمہوریت کے لیے جہاد ہے. عدلیہ سے کہتا ہوں قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہوں. قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی. پوری پارٹی تیار رہے, سڑکوں پر آنے کا اعلان جلد کریں. یاد رکھیں حقیقی آزادی کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے. میں اور میری بیوی جیل میں ہیں اور جیل میں رہنا ہمارے لیے عبادت ہے. اگر آپ کو بھی جیلیں بھرنی پڑتی ہیں تو اس سے دریغ نہ کریں. اگر آپ قربانی نہیں دیں گے تو آپ اور آپ کے آنے والی نسلیں غلام رہیں گی. اس بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایک عدد ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے, اور اس ایف آئی آر میں جو ہے وہ حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف ایکس اکاؤنٹ کے ذریعے بغاوت پر اکسانے کے الزام میں عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے. 1138/24 مقدمہ جو ہے یہ کل کاٹا گیا ہے. سائبر کرائم کی 4 رکنی ٹیم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس کل شام کو 7:45 بجے اڈیالہ جیل بھی گئی ان سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے, لیکن انہوں نے کہا کہ جی میرے وکیل اس وقت میرے ساتھ موجود نہیں ہے معاونت کرنے کے لیے, تو اس لیے اب 4 رکنی ٹیم جو ہے وہ آج صبح دوبارہ جائے گی اڈیالہ جیل ان سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے. تو یہ ایک نئی پرابلم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے کھڑی ہو گئی ہے, اور الزام ان کے اوپر یہ لگا دیا گیا کہ جناب آپ نے جو ہے وہ بغاوت کے اوپر اکسانے کی کوشش. مجھے ویسے ابھی تک میں نے جتنا یہ پڑھا ہے مجھے اس کے اندر بغاوت کے اوپر اکسانے کی تو بات نہیں ہے. یہ ضرور کہا گیا کہ جی آپ باہر نکلیں بیٹھ کے پروٹیسٹ کریں, یہ ضرور ہے, لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کے اندر اس کم از کم ٹویٹ کے اندر جو ہے وہ کہاں سے بغاوت کا عنصر ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آئی ایم پریٹی شیور کہ عمران خان صاحب نے یہ جس قسم کی یہ اردو لکھی ہوئی ہے نا, نواز شریف نے انہوں نے دبکا لگا کر روکا ہوا ہے, یہ خان صاحب کا سٹائل آف کنورسیشن ہے ہی نہیں. اچھی طرح مجھے پتہ ہے یہ آبویسلی ان کے کسی سوشل میڈیا کے لڑکے نے جو ہے یہ پورا پیراگراف چھاپا ہوا ہے. ایک اس سے پہلے بھی 1971 والی باتیں بھی کی تھیں, اس وقت بھی ایک رولا پڑ گیا تھا, اب یہ ایک نیا رولا ہے. بات یہی ہے کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ باہر سے ہینڈل ہوتا ہے, پاکستان سے ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن پرابلمز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے یہاں پہ پیدا ہوتی ہیں. اب لیٹس سی اس پرابلم سے جو ہے کس طرح جان چھڑائی جاتی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.